اللہ 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 الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصدیقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں والقانتین والقانتات اور فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں والصدیقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور عورتیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجهم والحافظات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما اللہ تعالی نے ان سب مردوں عورتوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک انصاریہ عورت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اکثر جگہ مردوں کا ہی صیغہ استعمال کیا گیا اور ان کی وساطت سے ہمیں بھی حکم دیا گیا، لیکن جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام، کوئی آیت ایسی بھی اترتی کہ جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ ہم عورتوں کو بھی خطاب کی سعادت نصیب ہوتی۔ یہ سوال انہوں نے اللہ رب العزت کی محبت کی بنا پر پوچھا، اگرچہ وہ سمجھتی تھیں
کہ بول چال میں صیغہ تو مردوں کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن ان کے ضمن میں عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہیں، مگر محبت اظہار چاہتی ہے تو جی میں آیا کہ ہم عورتوں کو یہ سعادت ملتی کہ اللہ رب العزت ہم سے بھی خطاب فرماتے۔ چنانچہ ان کی اس بات کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ اتنی جامع آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے مردوں کا بھی صیغہ استعمال کیا، عورتوں کا بھی استعمال کیا، یعنی مردوں کو بھی مخاطب کیا، عورتوں کو بھی مخاطب کیا، اور اس میں ان کی مغفرت کے لیے 10 شرطیں بیان کی گئیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کو آج پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب رمضان مبارک کے بقیہ جتنے بھی بیانات ہوں گے وہ اسی کی تشریح ہوں گے۔ اصل مقصود یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو کیسے راضی کر لیں، ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ رب العزت کی ہمیں رضا نصیب ہو جائے۔ تو جب یہ ایک آیت ہی ایسی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، تو اب کام تو آسان ہو گیا۔ لہذا عورتوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اس آیت کے ترجمے کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کی جو تفصیلات کہی جائیں گی ان کو عمل کی نیت سے سنیں، ان باتوں کو عملی جامہ پہنائیں تاکہ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو، اور اس بنا پر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا انعام نصیب ہو جائے۔ اس لیے اس آیت کے ایک ایک لفظ کو کھولنا اور اس کی تشریح کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جتنی بھی مستورات ہیں وہ اس آیت کو اگر یاد بھی کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، تاہم آج اس میں صرف پہلی بات کو کھولا جائے گا کہ پہلی شرط کیا ہے۔ تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ کر دین اسلام کو قبول کر لے۔ یہ دین ہماری زندگی کے لیے روح کی مانند ہے۔ اس کی تفصیل سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں مختلف اعضاء بنائے ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں۔ ہر عضو کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہے، اور ایک عضو کا فنکشن دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ جو کام ایک عضو کر سکتا ہے وہ کام دوسرا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، باقی جسم کا کوئی عضو نہیں دیکھ سکتا۔ زبان سے بول سکتے ہیں، باقی جسم کا کوئی عضو نہیں بول سکتا۔ کان سے ہم سن سکتے ہیں، جسم کا بقیہ کوئی بھی آرگن سن نہیں سکتا۔ گویا انسان ایسے آرگن سے مل کر بنا کہ جو اپنی اپنی الگ صفت رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے وہ اپنی صفات میں بالکل جدا ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے اس ضدین کے مجموعہ میں روح کو اتارا، جس کی وجہ سے یہ سب اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں۔
چنانچہ جب تک انسان کے جسم میں روح موجود ہے، اس کے پاؤں پہ زخم آئے گا تو آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں گے. اگر اس کے پاؤں میں درد ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی. آنکھ یہ کبھی نہیں کہے گی کہ پاؤں کو درد ہے، مجھے تو درد نہیں، میں تھکی ہوئی ہوں، میں تو سونا چاہتی ہوں. کیونکہ روح موجود ہے، ایک عضو کی لذت پورے جسم کی لذت اور ایک عضو کی تکلیف پورے جسم کی تکلیف ہو جائے گی. گویا یہ سارے اعضاء ایک بن کر کام کریں گے، ان سب کے اندر اتفاق ہوگا، یکجائیت ہو جائے گی. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سر میں درد ہو اور پاؤں ڈاکٹر کے پاس چل کے جانے سے انکار کر دیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تو سر کا مسئلہ ہے. جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے، جسم کے سارے اعضاء ایک ہیں اور ایک بن کر کام کرتے ہیں، ان کے اندر یونٹی موجود ہے. ہاں جب جسم سے روح نکل جائے، اب اگر کوئی بندہ اس میت کے بازو کو کاٹنے کی کوشش کرے تو اب پاؤں بھاگیں گے نہیں اس جسم کو بچانے کے لیے. آنکھوں میں سے کوئی آنسو نہیں آئے گا کیونکہ اب وہ یونٹی ختم ہو گئی، جسم میں سے روح نکل گئی. اگر یہ مثال ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گئی تو ہم اپنے گھروں کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمارے گھر ایسے افراد کا مجموعہ ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایک کی حیثیت دوسرے کے پاس نہیں. مثال کے طور پہ گھر بنتا ہے میاں بیوی، بیٹا بیٹی، بہن بھائی سے مل کر. اب گھر میں جو خامن کی حیثیت ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی. جو ماں کی حیثیت ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی. بھائی کی حیثیت بہن نہیں لے سکتی اور بہن کی حیثیت بھائی نہیں لے سکتا. سب آپس میں ایک دوسرے سے مختلف حیثیتیں رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان افراد کے اندر بھی ایک چیز کو اتار دیا جس کو ہم دین کہتے ہیں. جب تک وہ دین ان لوگوں میں موجود ہو، یہ اسی طرح ایک بن کر محبت و پیار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جیسے روح کی موجودگی میں جسم کے اعضاء ایک بن کر رہتے ہیں. چنانچہ جس گھر کے اندر دین موجود ہوگا تو وہاں اولاد کی اوپر ماں باپ کو شفقت ہوگی، اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی قدر ہوگی، بہن بھائی سے محبت رکھے گی، بھائی اپنی بہن پر شفقت رکھے گا. یہ سارا گھرانہ ایک جسم کی مانند ہوگا. ان میں سے ایک شخص کی پریشانی پورے گھر کی پریشانی کہلائے گی اور ایک شخص کی خوشی پورے گھر کی خوشی کہلائے گی. یہ زندہ جسم کی مانند ہے یہ گھرانہ. اور اگر دین کو گھر سے نکال لیا جائے تو یہ جسم بے روح کی مانند بن جائے گا. چنانچہ گھر کے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ تعلق بھی نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں دینداری کی زندگی نہیں، خامن بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، بیوی خامن کی بات نہیں مانتی، بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی بہن کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، گھر کے سارے لوگ ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے پاس بعض لوگ شکایت لے کر آتے ہیں، باپ کہتا ہے جی کہ میرا بیٹا ہے، میں نے پال پوس کے بڑا کیا، جوان کیا، اب اتنا بگڑ گیا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے میرے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. ماں کہتی ہے کہ شادی کے بعد بیٹا اتنا بدل گیا کہ 4 مہینے ہو گئے اس نے مجھے شکل بھی نہیں دکھائی.
تو جب دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو پھر گھر کے سارے افراد ایک دوسرے سے اجنبی بن جاتے ہیں، دلوں کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمدردی نکل جاتی ہے، ہر ایک کی زندگی الگ الگ نفس نفسی کا عالم ہو جاتا ہے۔ اور اگر دین گھر میں موجود ہو تو یہ ایک مثالی گھرانہ ہوتا ہے، الفتیں محبتیں ہوتی ہیں۔ اچھا ایک مثال سمجھے کہ اگر کسی آدمی کے جسم سے روح نکال دی جائے اور اس کے منہ کو ایئر ٹائٹ کر کے ناک کے ذریعے سے اس کے جسم کے اندر ہوا بھر دی جائے تو کیا جسم زندہ ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہوا روح کا سبسٹیٹیوٹ تو نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اگر کسی گھر سے دین کو نکال دیا جائے اور انسانی بنے ہوئے قوانین اور اصول اس گھر کے اندر لاگو کر دیے جائیں تو کیا دلوں میں الفتیں محبتیں آ جائیں گی؟ ہرگز نہیں آئیں گی۔ اس لیے جن گھروں میں دینداری نہیں ان کی محبتیں بھی سطحی محبتیں ہیں، ورنہ دلوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہوتی ہیں۔ اسی بات کو ذرا ایک اور انداز سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنائی ہے۔ مثال کے طور پر کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گلو استعمال کریں تو وہ کاغذ کے ٹکڑے ایک بن جائیں گے، لیکن اگر کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اب گلو کام نہیں آئے گی، سوئی دھاگا استعمال کریں گی تو کپڑے کے دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ اگر لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو سوئی دھاگا بھی کام نہیں آئے گا، کیل استعمال کریں گی تو دو ٹکڑے ایک ہو جائیں گے۔ اگر دو اینٹوں کو جوڑنا ہو تو کیل بھی کام نہیں آئے گا، سیمنٹ استعمال کر لیں گی تو اینٹوں کے دو ٹکڑے آپس میں ایک بن جائیں گے۔ گویا دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنائی ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ اس کا جواب دین ہے۔ اگر وہ دونوں بندے نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبتیں ڈال دیں گے۔ قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ نیک اعمال کریں، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، اللہ ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دیں گے۔ تو دین کی وجہ سے دلوں میں محبتیں آتی ہیں۔ اس لیے دین اسلام ہماری زندگیوں کی کامیابی کے لیے اہمیت اسی طرح رکھتا ہے جس طرح ہماری جسمانی زندگی کے لیے روح اہمیت رکھتی ہے۔ روح کے بغیر جسم کی زندگی کا تصور نہیں اور دین کے بغیر کامیاب زندگی کا تصور نہیں۔ اس لیے ہم نے جو دین اسلام کو قبول کیا تو فقط اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے ماں باپ کا دین ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم خود اس نتیجے پر اب پہنچ گئے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کی نعمت ہے جو اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو عطا فرمائی، اور یہ نعمت ہم تک ہمارے والدین کے ذریعے پہنچی۔ اب ہم اس کو اپنی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ ہم فقط مسلم بائی چانس نہیں بلکہ مسلم بائی چوائس بن رہے ہیں۔ اب ہم پختگی کی سوچ والی عمر کو پہنچ گئے، زندگی کے اپنے ڈیسیجن خود کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا ہمارے دل کا یہ ڈیسیجن ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور دین اسلام کو اپنی زندگی کا ایک اللہ تعالی کا احسان سمجھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم بھی اس دین کو اپنی زندگی پر لاگو کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مسلمان بن جاؤ۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین اسلام کو پورے جسم کے اوپر لاگو کریں، اور اگر فقط زبان سے تو کہہ دیا اور اس کو عملی جامہ نہ پہنایا تو یہ ادھوری بات ہو گئی۔ اس لیے کہنے والے نے کہا، خلت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک اور شعر کسی نے کہا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، کہ جب تک تیرا دل گواہی نہیں دے گا یہ تیرا لا الہ الا کے الفاظ کہنے یہ لغت غریب کی مانند ہوں گے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ تو گویا ہم پورے کے پورے اس سلامتی کے اندر داخل ہو جائیں۔ دین اسلام کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ ہم لوگ تو ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا علم محدود ہے، علماء کو اس کی تفصیلات پوری معلوم ہے، تاہم چند خوبیاں دین اسلام کی یہ عاجز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے تاکہ دل کو یقین ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ واقعی دین اسلام ہی سب سے بہترین دین ہے۔ ان میں سے چند ایک باتیں، سب سے پہلے کہ دین اسلام انسان کو طہارت سکھاتا ہے، پاکیزہ زندگی سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی اور صفائی دین کا حصہ ہے۔ جتنا دین اسلام نے صفائی اور پاکیزگی کو پسند کیا اتنا دنیا میں کسی اور دین میں پسند نہیں کیا گیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ مومن کو نماز پڑھنے کا حکم ملا تو دن میں 5 مرتبہ تو ہم ویسے ہی وضو کرتے ہیں، کون سا ایسا اور دین ہے کہ جس نے انسان کو دن میں 5 مرتبہ اپنے ہاتھ، بازو، چہرہ، پاؤں دھونے کا حکم دیا؟ آج اگر یہودی بھی عبادت کرتے ہیں تو فقط ہفتے کے دن، عیسائی کرتے ہیں تو اتوار کے دن، اور باقی دن ان کی اپنی زندگی مرضی کی۔ مگر دین اسلام کی خوبصورتی پہ قربان جائیں کہ ہر بندے کو 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم ملا اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کا۔ اب دیکھیں کہ اعضائے وضو عام طور پر وہی ہیں کہ جو کام قول کے درمیان ننگے رہتے ہیں، مثلا چہرہ کھلا رہتا ہے، بازو کھلے رہتے ہیں، پاؤں کھلے رہتے ہیں۔ تو جو انکورڈ رہتے تھے اعضاء انہیں کو 5 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا تاکہ اگر کوئی گندگی لگ گئی، کوئی میل کچیل آ گئی تو وہ بالکل دھل کے صاف ہو جائے۔
اللہ رب العزت کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ وضو کے ذریعے ہم دن میں اپنے جسم کے ان اعضاء کو 5 مرتبہ دھوتے ہیں. پھر دین اسلام نے مرد و عورت کو میل ملاپ کے بعد غسل کا حکم دیا. یہ بھی دین اسلام کا حکم. حیران ہوتے ہیں کہ یہ تعلیم اور کہیں نظر نہیں آتی. اور آج میڈیکل ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ واقعی انسان کو اگر میاں بیوی کے ملاپ کے بعد نہانے کا موقع ملے تو اس کے جسم کے مسام میں سے جو کچھ پسینہ نکلتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو پالیوشن ہوتی ہے وہ سب کی سب بالکل صاف ہو جاتی ہے. پھر دیکھیے دین اسلام نے طہارت کا حکم دیا. صحابہ کرام مٹی استعمال کرتے تھے اور پھر پانی استعمال کرتے تھے ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے. آج مٹی کی بجائے آسانی کی خاطر لوگوں نے ٹوائلٹ پیپر بنا لیے. یہ دین اسلام ہی ہے کہ جس نے دونوں چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا. چنانچہ آپ یورپ میں بھی چلے جائیں تو پانی کا استعمال ہے ہی نہیں. فقط ٹوائلٹ پیپر استعمال کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ جسم صاف ہو گیا. حالانکہ اس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جسم صحیح صاف تو نہیں ہوتا. وہاں پر تو کئی مرتبہ ٹوائلٹ کے اندر پانی کا کنیکشن بھی نہیں ہوتا. یہ دین اسلام ہے کہ جس نے اتنی پاکیزگی سکھائی, اتنا ہائیجینک کنسپٹ دیا کہ اگر جسم سے نجاست نکلی تو پہلے اس کو مٹی سے صاف کرو یا آج کے زمانے میں ٹوائلٹ پیپر استعمال کر لو اور پھر اس کے بعد پانی کے ذریعے سے اس کو صاف کر دو. تو گویا ایک مسلمان اتنی صفائی اور پاکیزگی کی زندگی گزارتا ہے کہ جو دوسرا کوئی بندہ اتنا نہیں گزار سکتا. پھر دیکھیے عام آدمی تو دن میں 1 مرتبہ اپنے منہ کو صاف کر لے گا یا 2 مرتبہ صبح شام مسواک کر لے گا یا ٹوتھ برش کر لے گا. لیکن وضو کے اندر تو مسواک 5 مرتبہ کرنی سنت بنا دی گئی. اب دیکھیے کہ مومن اپنے منہ کو بھی مسواک سے صاف کر رہا ہے, پھر اپنے ناک کو بھی صاف کر رہا ہے, پھر اپنے کانوں کے اندر بھی انگلیاں پھیر رہا ہے, پھر اپنے پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی مساج کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ دین اسلام نے پاکیزگی کا ایسا درس دیا کہ یار یہ پاکیزگی کسی غیر مسلم کو حاصل نہیں ہو سکتی. پھر مسجد میں آنے کے لیے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. مومن مرد مسجد میں آئے تو زیب و زینت کے ساتھ آئے. عورتیں نماز پڑھیں تو صاف ستھرے خوشبودار کپڑے پہن کر پھر مصلی پر آئیں کہ ان کی مسجد ان کے گھر کا مصلی ہے. اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, میلے کچیلے گندے رہتے ہیں, لیکن دین اسلام نے 5 مرتبہ صاف پاک ہو کر مصلی پہ آنے کا حکم دیا. تو یہ پاکیزگی دین اسلام ہی کی خوبصورتی ہے. اور بات دیکھیے کہ یہ جو گھریلو زندگی ہے کہ سب مل کر رہیں, ماں باپ بھائی بہن اولاد, یہ کنسپٹ دین نے دیا ہے. دین نے ماں باپ کو حکم دیا کہ تم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو, ان کو تعلیم دلاؤ, ان پر خرچ کرو. چنانچہ بچے پڑھتے ہیں تو بھلے کالج یونیورسٹیوں تک پڑھتے جائیں, ان کا خرچہ ان کے ماں باپ اٹھاتے ہیں. جبکہ آپ کو یہ چیز غیر دنیا میں نظر نہیں آئے گی. باہر کی دنیا میں بچہ 16 سال سے بڑا ہوا, اب اس کو اپنے سارے خرچے خود اٹھانے پڑتے ہیں. چنانچہ اس کو اسکالرشپ لینا پڑتا ہے, قرضہ لینا پڑتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہاں کے طالب علم 15-15 سال یونیورسٹی کا قرضہ ہی اتارتے رہتے ہیں, ماں باپ ذمہ داری نہیں لیتے. لیکن دینی معاشرے میں دیکھو کہ ہر خرچہ ماں باپ اٹھانے کے لیے تیار ہے. پھر ذرا اور دیکھیے کہ ماں باپ کو جو عزت اور مقام اسلام میں حاصل ہے
یہ چیز آپ کو باہر کی دنیا میں نظر نہیں آئے گی. وہاں پر تو بچہ 18 سال سے بڑا ہوا تو ماں باپ کا اس کے اوپر پھر کوئی حق نہیں رہتا. بس پورے سال میں ایک مرتبہ مدر ڈے منا لیا جائے گا اور فادر ڈے منا لیا جائے گا. اس دن ان کو فون کر دو, خط لکھ دو, گویا ماں باپ کا حق ادا ہو گیا. چنانچہ ایک مرتبہ امریکہ میں سفر کر رہے تھے, ایک بوڑھی خاتون قریب آئی اور پوچھنے لگی کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ جواب دیا جی ہاں. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مسلمان اپنے وعدے میں بڑے پکے ہوتے ہیں. ہم نے کہا جی بالکل صحیح بات پڑھی آپ نے. اس نے کہا کہ پھر آپ بھی میرے ساتھ ایک وعدہ کریں. کہا کہ بھئی کیوں وعدہ کریں؟ اس نے کہا کہ بس آپ میرے ساتھ وعدہ کریں. پوچھا کہ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں بوڑھی عورت ہوں, میرے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, مگر وہ سب جوان ہو چکے, اب کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ مجھے دن میں 1 منٹ کے لیے ملنے آ جائیں. میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہوں اور میں تنہائی کی وحشت سے تنگ آ گئی ہوں اور لگتا ہے کہ میں ذہنی مریضہ بن جاؤں گی. سارا دن میں گھر کی دیواروں کو تکتی رہتی ہوں, کوئی مجھے فون کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی میرا حال پوچھنے والا نہیں ہوتا. میں کھاؤں یا نہ کھاؤں, رات کو نیند آئے یا نہ آئے, جیوں یا مروں, میرے ساتھ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. مجھے زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا. آپ ایک کام کریں کہ جہاں کہیں بھی ہوں دن میں 1 منٹ کے لیے مجھے ٹیلی فون کر کے صرف اتنا پوچھ لیا کریں کہ آپ خیریت سے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیلی فون کال کا بل میں ادا کروں گی, مگر مجھے انتظار تو رہے گا نا کہ سارے دن میں مجھے کسی بندے کی ایک کال آئے گی. اس دن احساس ہوا کہ یا اللہ, دین اسلام سے ہٹ کے جو لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں وہ کتنی مصیبت میں گرفتار ہیں. آج دین اسلام نے یہ تعلیمات دی کہ جو بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے, اللہ تعالیٰ ان کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی اس کے بڑھاپے کی بنا پر, ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنے پروردگار کی حکم پر عزت کی. اب بتائیے کہ دین اسلام نے تو ہر بوڑھے کی عزت کرنے کا حکم دیا, مگر باہر کی دنیا کے تو حالات ہی کچھ اور ہیں. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے جوان بیٹے کے اوپر مقدمہ کیا کہ یہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہتا ہے, اس نے کتا پالا ہوا ہے, یہ 3-4 گھنٹے روزانہ اس کتے کو نہلاتا ہے, کھلاتا ہے, بھگاتا ہے, میرے کمرے میں 1 منٹ کے لیے نہیں آتا. چنانچہ بیٹے نے بھی وکیل کیا, ماں نے بھی وکیل کیا, اور آخر پر مقامی عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ کتے چونکہ بچے نے خود پالے ہیں اس لیے وہ اس کے اوپر لائبلٹی ہے, چاہے 1 گھنٹہ لگے یا 5 گھنٹے لگیں اس کو کتوں کے اوپر لگانے پڑیں گے. اور چونکہ لڑکے کی عمر 18 سال سے اوپر ہو چکی اس لیے ماں اس کے لیے کوئی لائبلٹی نہیں. اگر وہ ماں کے کمرے میں 1 منٹ کے لیے نہیں جاتا تو عدالت بچے کو مجبور نہیں کر سکتی. اب بتائیں کہ اس ماحول میں ماں کا کیا عالم ہوگا کہ جس میں بیٹا 1 منٹ اپنی ماں کو اپنا چہرہ دکھانے کا بھی روادار نہیں. چنانچہ ہمارے ایک پروفیسر تھے, وہ بتاتے تھے کہ میرے سامنے ایک دوست کو فون آیا کہ اس کے والد فوت ہو گئے, تو اس نے کال اٹینڈ کی, ڈاکٹر کو کہا کہ ان کو دفن کر دو اور بل مجھے بھجوا دیں, اس کو سیمیٹری سروس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ان کو دفن کر دیں, اور بل مجھے بھیج دیں, میں بل کی پیمنٹ کر دوں گا. وہ کہتے ہیں میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم جا کے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے.
اب جو بیٹا باپ کی موت پر اس کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو بتائیں کہ اس باپ کو گھر کے اندر کیا خوشیاں حاصل ہوں۔ میاں بیوی باہر ملکوں میں میاں بیوی ہوتے ہیں، مگر دونوں کے اپنے اپنے ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک خاوند کو سگریٹ کی ضرورت تھی، تو اس نے اپنی بیوی سے سگریٹ ادھار مانگی اور کہنے لگا کہ جب میری بیوی کو ضرورت ہوتی ہے یہ مجھ سے سگریٹ ادھار مانگتی ہے، اور دونوں کی شادی کو 23 سال گزر چکے تھے۔ آپ بتائیں کہ جہاں میاں بیوی ایک دوسرے سے سگریٹ بھی ادھار مانگیں، ان کی زندگی میں الفتیں محبتیں کیا ہوں۔ تو جو گھریلو زندگی کا تصور دین نے دیا، یہ تصور آپ کو کہیں باہر نہیں ملے گا۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ میاں بیوی اتنی محبت سے رہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو جو محبتیں، جو الفتیں، جو ایثار دین نے سکھایا، وہ آپ کو کہیں بھی باہر نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز کی پیار بھری زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سفارش کر رہے ہیں عورتوں کی، اور خاندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی محبت بھری، پیار بھری، احسان والی زندگی گزارو۔ تو یہ گھریلو زندگی کا تصور یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ اور دیکھیے شریعت نے خیر خواہی کا حکم دیا، فرمایا نبی علیہ السلام نے الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ چنانچہ مومن ہر کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم زبان سے تو مسلمان بنے مگر عملی طور پر عمل نہ کر سکیں، یہ ہماری کوتاہی، ورنہ دین کی تعلیمات تو کچھ اور ہیں۔ دین نے کہا کہ انسان اپنی بھی خیر خواہی کرے، اپنے ساتھ والے انسانوں کی بھی خیر خواہی کرے، ہر کسی کی خیر خواہی کرے۔ چنانچہ ہمارے اکابر کے اندر خیر خواہی اتنی تھی کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا گیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو گویا دین اسلام نے تو انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کی خیر خواہی کا بھی حکم دیا۔ اب یہ تصور کہیں اور آپ کو نہیں مل سکتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زانیہ عورت تھی بنی اسرائیل کی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس پر اللہ نے اس کے گناہوں کی بخشش کر دی۔ تو اگر پیاسے کتے کو پانی پلانے پر زانیہ عورت کی بخشش ہو جاتی ہے تو کسی پیاسے انسان کو پانی پلائیں گے تو کتنا اجر ملے گا۔ حدیث قرآن مجید کی ایک آیت میں ایک چیونٹی کا تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر جا رہے تھے لشکر کے ساتھ۔ ایک چیونٹی نے جب دیکھا تو اس نے دوسری چیونٹیوں کو کہا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے مسل کے چلا جائے۔ تو ساری چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں چلی گئیں۔ اب چیونٹی کی یہ خیر خواہی
اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا اور ایک سورت کا نام النمل، چیونٹی کے اوپر رکھا۔ اگر چیونٹی کی خیر خواہی اللہ کو اتنی اچھی لگی ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا پسند فرمائے گا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی خیر خواہی کریں۔ شریعت نے کہا کہ اگر کوئی مرد کسی مرد سے ملے تو مسکرا کر ملنا بھی عبادت، دوسرے کے کام میں اس کی مدد کرنا بھی عبادت، کسی کو راستہ بتانا بھی عبادت، زمین میں پودا لگا دینا عبادت، صدقہ کرنا بھی عبادت۔ فرمایا کہ یتیم کے سر پر اگر کوئی شفقت سے ہاتھ رکھ دے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی عبادت، اتنی خیر خواہی، سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک محدث تھے جنہوں نے بڑا دین کا کام کیا، وفات کے بعد کسی کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ کہنے لگے کہ میری مغفرت ہو گئی۔ اس نے کہا جی ہاں، آپ نے تو حدیث کا درس دیا اور لوگوں کو علم پڑھایا اور دین سکھایا، تو آپ کی تو بخشش ہونی تھی۔ وہ کہنے لگے نہیں، بخشش تو ایک ایسے عمل کی وجہ سے ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا کون سا عمل؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں حدیث پاک لکھ رہا تھا، میں نے قلم کے اوپر سیاہی لگائی اور چاہتا تھا کہ میں لکھوں، اتنے میں ایک مکھی آ کر اس سیاہی کے اوپر بیٹھ گئی، تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ پیاسی ہوگی تو اس کو پی لینے دو سیاہی، لہذا میں نے اپنی قلم کو آدھے سیکنڈ کے لیے روکا تو وہ مکھی اڑ کے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری رضا کی خاطر ایک مکھی کی پیاس کو بجھایا، آج میں تمہیں جہنم کی پیاس سے نجات عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ خیر خواہی کی زندگی کا تصور دین اسلام نے دیا، حتیٰ کہ فرمایا کہ تم فقط مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کرنی، غیر مسلموں کی بھی کرو، جانوروں کی بھی کرو، نیکوں کی نہیں کرنی، بدکاروں کی بھی کرو۔ چنانچہ میاں اصغر حسین ایک ہمارے اکابر میں بزرگ گزرے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ اپنے گھر جا رہے تھے، ساتھ کوئی اور بھی تھا، تو ایک جگہ پر انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے اور گھر کے قریب سے وہ ننگے پاؤں چل کر آگے گئے اور پھر دوبارہ جوتے پہن لیے۔ صاف والے نے پوچھا کہ آپ نے حضرت یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ گھر ایک غیر مسلم عورت کا ہے جو پروسٹیٹیوٹ ہے، طوائف ہے، یہ اپنی جوانی سے اس کام میں لگ گئی تھی اور روزانہ بن سور کے اپنے گھر میں رہتی تھی اور لوگ اس کے گھر میں برائی کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب اس کی عمر ذرا بڑی ہو گئی تو لوگوں کا آنا کم ہو گیا، میں جب بھی کبھی اس راستے سے گزرتا ہوں تو میں اپنے جوتے اس لیے اتار دیتا ہوں کہ کہیں مرد کے جوتوں کی آواز سن کر اس کے دل میں امید نہ لگے کہ کوئی میرا کسٹمر آ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اتنی خیر خواہی کہ ایک بدکار عورت کے دل کو بھی نہیں دکھاتے تھے، تو پھر نیکوکاروں کا دل کتنا خوش رکھنا چاہیے۔ یہ خیر خواہی ہمیں دین میں سکھائی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ای الناس احب الی اللہ، کون سا انسان اللہ کو زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا انفع الناس للناس، کہ انسانوں میں جو سب سے زیادہ انسانوں کے لیے نفع والا بندہ ہو وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خیر خواہی کی زندگی عطا فرمائے۔ پھر دین اسلام نے ہمیں دوسروں کی خدمت کا حکم دیا، چنانچہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے، چھوٹے بڑوں کی خدمت کرے، شاگرد استاد کی خدمت کرے، میزبان مہمان کی خدمت کرے۔ یہ خدمت کا ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، اور یہ خدمت فقط مسلمانوں کی نہیں بلکہ فرمایا انسان ہونے کے ناطے ہر کسی کی خدمت کرو۔ ہمارے اکابر تو ایسی زندگی گزار گئے کہ ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں۔ چنانچہ ایک عالم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے تو راستے میں ایک ہندو بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہ گھبرانے لگا کہ یہ ساتھ تو میرے ہو گیا، پتہ نہیں شیخ الہند اس کو پسند کریں کہ نہیں۔ ملنے کے لیے آیا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو کھانا کھلایا اور دونوں کو سلا دیا۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ جب رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ ہندو مہمان سویا ہوا ہے اور شیخ الہند جیسے بڑے بزرگ اور عالم اس کے بیٹھے ہوئے پاؤں دبا رہے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک ہندو بیت الخلاء میں گیا تو اس نے دیکھا کہ بہت گندگی پڑی ہوئی تھی، اتنی گندگی کہ کوئی آدمی وہاں پر فراغت ہی نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ تو وہ واپس آ گیا اور بڑا شکوہ کر رہا تھا کہ لوگ صفائی کا خیال نہیں کرتے، گندگی مچا دی ہے، کوئی دوسرا بندہ یوز ہی نہیں کر سکتا ٹوائلٹ کو۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور جا کر انہوں نے بیت الخلاء کو دھو دیا، صاف کر دیا، اور واپس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ میں نے ابھی بیت الخلاء استعمال کیا، ابھی تو بڑا صاف ہے۔ چنانچہ وہ ہندو گیا اور اس نے بیت الخلاء کو یوز کیا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کا بہت مخالف تھا، لیکن آپ کے اس عمل نے تو مجھے آپ کا عاشق بنا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ واقعی جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا تھا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے جو مفتی اعظم بننے کی توفیق دی تو اس کی وجہ ایک بڑھیا کی دعائیں تھیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو ایک بڑھیا کنویں سے پانی بھر کے گھر لے جانا چاہتی تھی اور وہ انتظار میں تھی کہ کوئی گھڑا میرے سر پہ رکھ دے۔ میں نے دیکھا کہ بڑھیا کمزور ہے اور گھڑا وزنی ہے، یہ کیسے اٹھائے گی؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ مجھے آپ راستہ بتائیں، میں گھڑا آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنے سر پہ گھڑا رکھ لیا اور اس کے گھر پہنچایا۔ اس بڑھیا نے مجھے اتنی دعائیں دیں کہ اس کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے اتنا علمی مقام عطا فرما دیا۔ آپ بتائیں کیا ہم کسی کا کام آج کرتے ہیں؟ نوجوان بچیاں سوچیں، یہ اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتی، نوجوان بیٹے اپنی باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ آج ماں اپنی بیٹی کو نہیں کہہ سکتی کہ پانی کا گلاس بھر کے لے آؤ، اس لیے کہ دینی تعلیم ابھی ہماری زندگیوں میں آئی نہیں، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ تو دین اسلام نے تو ایسے خدمت کا دیا، اس لیے دین اسلام نے بتایا کہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ ماں باپ کا حق ہے، پھر اس کے بعد بیوی بچوں کا حق ہے، پھر اس کے بعد بہن بھائی کا حق، پھر اس کے بعد پڑوسی کا حق، پھر اپنے رشتہ داروں کا حق، اور اس کے بعد عام مسلمان کا حق ہے، بلکہ اس کے بعد غیر مسلم کا بھی حق ہے، بلکہ اس کے بعد جانوروں کا بھی انسان پہ حق ہے۔ یہ حقوق دین اسلام نے بتائے۔ دین اسلام کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیں ایثار سکھاتا ہے۔ ایثار کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو قربان کرنا اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ چنانچہ حضرت خواجہ باقر بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے
سمرقند کے رہنے والے تھے. ایک رات انہوں نے تہجد پڑھی، سخت سردی تھی، ٹھٹر رہے تھے، تو سخت سردی کی وجہ سے مصلے سے اٹھ کے واپس اپنے بستر میں آنے لگے تو کیا دیکھا کہ بستر میں ایک بلی گھس گئی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ بلی کی نیند خراب نہ ہو، واپس آ کر مصلے پر بیٹھ گئے اور بقیہ رات سردی میں ٹھٹرتے گزار دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ملی ان کے شیخ کو کہ یہ انڈیا جائیں اور وہاں ان سے ایک عظیم شخصیت بیعت ہوگی. لہذا وہ آئے اور وہاں پر مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ ان سے بیعت ہوئے. تو جانوروں کی ضرورت کو بھی اپنے اوپر مقدم کر لیتے تھے. کسی نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے مثنوی لکھی تو کیا اس میں معارف کی باتیں لکھی، یہ معرفت کیسے ملی؟ انہوں نے فرمایا ایک کتے کی وجہ سے. پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، کھیتوں کے درمیان چھوٹا سا راستہ تھا، پک ڈنڈی تھی اور اس پہ ایک کتا سویا ہوا تھا. تو میں نے سوچا میں قریب سے گزروں گا تو کتے کی نیند خراب ہوگی. میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تو کتا خود اٹھ کے چلا گیا. پھر میں آگے گزرا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات القاء کی گئی، دل میں ڈالی گئی کہ تم نے ایک کتے کے آرام کا بھی خیال رکھا، اس کے بدلے ہم تمہیں اپنی معرفت عطا فرمائیں گے. چنانچہ اللہ نے اتنی معرفت کی باتیں میری زبان سے کہلوا دی. آج ہم اپنی بیوی کی نیند کا خیال نہیں کرتے، والدین کی نیند کا خیال نہیں کرتے، بچوں کا خیال نہیں کرتے. ہم گھروں میں ایسے رہتے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں. کاش کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تو دنیا میں بھی خوشیاں پاتے اور اللہ کے ہاں بھی بڑا مقام پا لیتے. کہ دین اسلام سچ کا دین ہے، انسان کو سچی زندگی سکھاتا ہے، جھوٹ سے نفرت سکھاتا ہے. چنانچہ نبی اسلام نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی اسلام نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی سے انسان کو نجات ملتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ سچ بولنا انسان کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو شخص اپنی زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی تعلیم دین اسلام نے دی. اتنی شفاف زندگی، ٹرانسپیرنٹ زندگی. اس کے بڑے مشہور واقعات ہیں. چنانچہ کاندھلہ ایک شہر، ایک گاؤں تھا جس میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے. وہاں پر ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا جس پر ایک مسلمان اور ہندو کے درمیان جھگڑا ہوا. مسلمان کہتا تھا کہ یہ میرا پلاٹ ہے، ہندو کہتا تھا میرا ہے. جب تھوڑا جھگڑا بڑھنے لگا تو مسلمان نے سمارٹ بننے کی کوشش کی اور اناؤنس کر دیا کہ یہ میرا پلاٹ ہے، میں یہاں پر مسجد بناؤں گا. جواب میں ہندو نے بھی کہہ دیا کہ میں یہاں پر مندر بناؤں گا. اب بات تو تھی دو بندوں کی، لیکن وہ دو مذاہب کا جھگڑا بن گیا. چنانچہ پورے شہر کے اندر ٹینشن ہو گئی. قریب تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے مرنے مارنے پہ تل جاتے. عدالت میں مقدمہ پیش ہو گیا. تو انگریز جج تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں. تو اس نے دونوں فریقین سے پوچھا کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ صلح و صفائی سے یہ معاملہ حل ہو جائے. تو ہندوؤں نے کہہ دیا کہ جی ہاں، ایک مسلمان عالم ہیں، آپ ان کو بلا کے ان سے گواہی لے لیں. وہ اگر گواہی دے دیں کہ یہ ہندوؤں کی زمین ہے تو یہ آپ ہمیں دے دیں، اور کہیں مسلمانوں کی ہے تو ان کو دے دیں. چنانچہ انگریز نے اگلی تاریخ دے دی اور کہا کہ چلو اس کا مناسب حل نکل آئے گا.
جب ہندو باہر آئے اور دوسرے لوگوں نے سنی تو باقی ہندوؤں نے ان کو لان تان کی کہ تم کیا کسی مسلمان کو حکم بنا کے آ گئے، وہ مسلمان ہے، وہ تو مسجد بنانے کے لیے کہے گا کہ مسلمانوں کی ہے، تم مقدمہ ہار گئے، تم نے برا کیا۔ اگلی تاریخ پر جب مسلمان اور ہندو دونوں عدالت میں گئے تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک بزرگ تھے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جج نے بلایا ہوا تھا۔ تو جج نے ان سے پوچھا کہ یہ زمین کس کی؟ مسلمانوں کو توقع تھی کہ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کی، تاکہ ہم مسجد بنائیں، اللہ کا گھر بنائیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا جی کہ یہ زمین تو ہندو کی ہے۔ جج نے پوچھا کہ کیا ہندو اس کے اوپر اپنا مندر بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب ملکیت ان کی ہے تو اختیار بھی ان کا، وہ جو چاہیں بنائیں۔ تو جج نے عجیب فیصلہ لکھا، اس نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب جج نے یہ فیصلہ سنایا تو وہ ہندو کہنے لگا کہ جج صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب میرا فیصلہ بھی سن لیجئے کہ اگر اسلام اتنا سچ سکھانے والا دین ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں اور اس جگہ پر مسجد بنانے کا میں ارادہ کرتا ہوں۔ تو دین اسلام تو سچ سکھانے والا دین ہے۔ پھر دین اسلام حیا سکھاتا ہے۔ یہ حیا ایک ایسی صفت ہے کہ اس کی تعلیم دین اسلام ہی کا حسن ہے، حیا والا دین۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور فرمایا گیا اذا فاتک الحیاء اعمل ما شئت، جب حیا تجھ سے رخصت ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر۔ آج باہر کی دنیا میں چلے جاؤ تو دنیا کہتی ہے کہ شائنس از اے سکنس، کہ شرم ایک بیماری ہے، چنانچہ لڑکوں اور لڑکیوں کے دلوں سے شرم کو نکالا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح جانوروں کی طرح آپس میں تعلقات قائم کر سکیں۔ دین اسلام نے حیا کی تعلیم دی۔ اب دیکھیے دین اسلام نے حیا کو عورت کا حسن کہا، اور واقعی جتنی با حیا عورت ہوتی ہے اس کا حسن اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو نیکی، تقوی، شرافت، حیا کا حسن ہے یہ شکل کے حسن سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جس میں جتنا زیادہ حیا ہو اتنا زیادہ اس عورت کے اندر گویا خوبی ہوتی ہے۔ تو یہ حیا کی تعلیم دین اسلام نے دی۔ چنانچہ اس کی وجہ سے ماں باپ ایک وقار کی زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں نہیں کرتے کہ ماں باپ کا کوئی وقار ہی نہ رہے۔ اب چونکہ باہر کی دنیا میں یہ چیز ہے نہیں، تو آپ اگر باہر کی دنیا میں کبھی جائیں تو بچوں کے سامنے ماں باپ کو عجیب حرکتیں کرتے دیکھیں گے۔ وہاں تو مرد و عورت کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی ساتھ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ چنانچہ اس بے حیائی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں پر ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، 500 مرد عورتیں ایک وقت میں ڈانس بھی کرتی ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ سیکس بھی کرتے ہیں، اور ان کو ایک دوسرے کا کوئی لحاظ بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا۔ یہ انسانیت نہیں، یہ تو حیوانیت ہوئی۔ تو دین اسلام نے حیا کی تعلیم دی۔ اسی بے حیائی کا نتیجہ ہے کہ آج وہاں پر مرد عورت کے میل ملاپ کے طریقے اتنے برے بن گئے کہ انہوں نے اورل سیکس کرنا شروع کر دیا۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا یہ جانوروں والے کام انسان بھی کر سکتا ہے؟ شاید جانوروں سے بھی بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ حیا ایک صفت ہے، ایک نعمت ہے
اور اس کی تعلیم دین اسلام کا حسن ہے. پھر دین اسلام نے انسان کو اخلاص بھری زندگی سکھائی کہ بندہ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. چنانچہ ہم اگر کسی کی خدمت کرتے ہیں تو احسان چڑھانے کے لیے نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر کوئی امیر آدمی کسی غریب کو دیتا ہے تو احسان جتلانے کے لیے نہیں دیتا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے. یہ جو اخلاص ہے نا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا، یہ عجیب تعلیم ہے. سبحان اللہ. اور یہ تعلیم دین اسلام نے دی. چنانچہ ہمارے اکابر جو کام بھی کرتے تھے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی نیت سے کرتے تھے. جب مدائن فتح ہوا تو جو امیر تھے وہاں فوج کے، ان کے پاس ایک فوجی آیا مسلمان، جس کے جسم کے اوپر بہت معمولی کپڑے تھے، حیثیت بھی معمولی نظر آ رہی تھی، اور اس نے کپڑے کے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی. اس نے آ کے سعد بن ابی وقاص لانوں کو وہ چیز دی. جب کپڑا ہٹایا گیا تو وہ مدائن کے بادشاہ کا تاج تھا کہ جنگ کے اندر بادشاہ مارا گیا تھا، اور اس فوجی نے اس کے تاج کو اپنے پاس سنبھال لیا تھا. اب بادشاہ کا تاج اتنا قیمتی تھا، ہیرے بھی تھے، موتی بھی تھے، کہ اگر ایک ہیرا بھی بیچا جاتا تو اس فوجی کی پوری زندگی سکون آسانی کے ساتھ گزر جاتی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ تاج کس کے پاس ہے. مگر اس کے دل میں اخلاص تھا، خوف خدا تھا کہ یہ امانت ہے. تو اس نے جا کر وہ تاج امیر لشکر کو واپس کیا کہ یہ امانت ہے، میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. تو امیر لشکر حیران ہوا اس نوجوان کے اخلاص پر. تو اس نے نوجوان سے نام پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. تو جیسے ہی نام پوچھا اس نوجوان نے اپنا رخ پھیر کر امیر کی طرف پیٹ کر دی، چہرہ دوسری طرف کر کے چلنا شروع کر دیا، اور یہ الفاظ کہے کہ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل میں نے کیا ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے. یہ اخلاص بندے کو نصیب ہو جائے، اور اس اخلاص کے ساتھ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے، بیوی خاوند کی خدمت کرے، خاوند بیوی کو خوش رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میں بیمار تھا تو نے میری طبیعت بھی نہیں پوچھی. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، کہے گا یا اللہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ تو بھوک پیاس سے پاک ہیں، منزہ مبرہ ہیں، بیمار ہونے سے بالاتر ہیں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہاں فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اپنے پڑوسی کو کھانا کھلاتا یہ ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا. اگر تو پڑوسی کو پانی پلاتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا. پڑوسی بیمار تھا، تو نے اگر اس کی جو ہے وہ بیمار کرسی کی ہوتی یہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے میری بیمار کرسی کی. اس دن احساس ہوگا کہ دین اسلام کی تعلیمات کیسی تعلیمات ہیں. تو یہ چند باتیں اس لیے میں نے کھولی کہ احساس ہو جائے، دل میں یقین بیٹھ جائے کہ ہم فقط اس لیے مسلمان نہیں کہ باپ دادا مسلمان رہے، بلکہ اب دین کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد ہمارے دل سے آواز اٹھتی ہے کہ دین اسلام ہی ہماری زندگی کا دین ہے، اور ہم اس کو قبول کر کے اللہ کا احسان مانتے ہیں. تو دین اسلام سے تو ایسے محبت ہو جیسے محبت کی کوئی انتہا ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان کہلاتے ہوئے شرمانے لگے، نام بتاتے ہوئے شرمانے لگے،
یا مسلمان کہلاتے ہوئے اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگے، ایسا نہیں، بلکہ دل کی چاہت اور محبت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں اور مسلمان ہونے پر دل میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ دین اسلام نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا حکم دیا۔ نماز کے اندر کیا حکمتیں ہیں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، یہ تو مستقل الگ عنوانات ہیں۔ ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، نکتے کی بات یہ یاد رکھیں کہ اپنے مسلمان ہونے پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اپنے دل میں خوشی ہوا کریں، اور دین اسلام سے اتنی محبت رکھیں کہ یہ نیت کریں کہ اگر کوئی بندہ میرے جسم سے جان نکالنا چاہے تو وہ جان تو نکال سکتا ہے، میرے دل سے دین اسلام کی محبت کو نہیں نکال سکتا۔ ایسی محبت ہو، چنانچہ اس محبت کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ دین اسلام کے اوپر ہی ہمیں موت کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب بات لکھی ہے، کیونکہ علماء نے لکھی ہے اس لیے میں نقل کرتا ہوں، بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان تھا جو غفلت کا شکار تھا، اس کی زندگی بھی کافروں والی تھی، عادتیں بھی، لباس بھی، کھانا پینا سب کچھ اس کا بس کافروں کی طرح تھا، لیکن ویسے کلمہ بھی پڑھتا تھا اور مدینہ طیبہ کا پیدا ہوا، وہیں کا رہنے والا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی گئی اور اس کو جنت بقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ کی شان کہ جو لوگ دفن کر کے واپس آئے ان میں سے ایک بندہ تھا جس کے جیب میں کوئی ایسا کاغذ تھا جو بڑا اہمیت کا حامل تھا، اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ جب دفن کرنے کے لیے میں قبر میں اترا تھا تو وہ کاغذ کہیں نیچے نہ گر گیا ہو۔ چنانچہ اس نے حکومت سے اجازت مانگی کہ قبر کو کھولا جائے اور میرا وہ کاغذ اتنا اہم ہے وہ نکالا جائے۔ اس کو اجازت مل گئی۔ جب قبر کھولی گئی تو دیکھا کہ وہاں پر تو مرد کی بجائے ایک انگریز گوری لڑکی دفن ہے۔ تو قبر کھولنے والے بھی بڑے حیران۔ اب یہ بات کافی لوگوں میں پھیل گئی، اس کی تصویریں بھی لی گئیں، اخباروں میں بھی چھپائی گئیں۔ چنانچہ یورپ کے کسی ملک سے ان کو ایک اطلاع ملی کہ یہ تصویر تو میری بیٹی کی تصویر ہے، تو اس سے رابطہ کیا گیا۔ جب اس بندے کو جا کر ملے تو اس نے کہا کہ جی اس کی چند دن پہلے وفات ہوئی اور ہم نے تو اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ چنانچہ یہاں حکومت سے اجازت لے کر جب اس لڑکی کی قبر کو کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ وہاں اس نوجوان کی لاش پڑی تھی۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ۔ تو اس انگریز سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تم بتاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہے کہ میری اس بیٹی نے کچھ دنوں سے اسلام کے بارے میں کتابیں پڑھنی شروع کر دی تھیں اور یہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ میں دین اسلام سے محبت رکھتی ہوں، یہ بار بار کہتی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہو۔ تب جا کر لوگوں کو بات سمجھ میں آئی کہ جو نوجوان مدینہ میں پیدا ہوا اور فقط ظاہر کا مسلمان تھا، اندر سے غیر مسلموں کے طور طریقوں کو پسند کرتا تھا، اس کو اگر جنت بقیع میں بھی دفن کیا گیا تو اللہ نے اس کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا، اور عیسائی لڑکی جو اگرچہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی، دین اسلام سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی لاش کو جنت بقیع میں پہنچا دیا۔ تو یہ واقعہ اگرچہ اخباروں کا واقعہ ہے، لیکن اتنا ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے، ہم اپنے دل میں دین اسلام سے محبت رکھیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو
مسلمان بنا کر رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ 10 شرطوں میں سے پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام 10 شرائط پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری بخشش یقینی ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے مالک ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی گندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ خیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا۔ پیارے اللہ ہم آپ کی عشق معرفت عطا فرما، آتش عشق ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اپنی محبت کامل عطا فرما، کامل عشق عطا فرما، مقام احسان عطا فرما، مقام ولایت عطا فرما، مقام محبت عطا فرما۔ یا اللہ یکسوئی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ٹوٹ کر اور ڈوب کر قرآن پاک میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کے مہینے، رمضان مبارک کے ایام بہت تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ پیارے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، جو ایام بچتے ہیں ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر آپ کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس گزرنے والے رمضان مبارک کو تمام گزرے ہوئے رمضانوں سے بہتر بنا دیجیے، تمام گزرے ہوئے رمضان مبارک سے بہتر بنا دیجیے اور امت کے حق میں انقلابی فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو بہتر بنا دیجیے، ہماری زندگی کو بہتر بنا دیجیے، اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ کہ اللہ جس طرح سے آپ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، کہ اللہ ہمیں اپنی محبت بھی دے دیجیے، تقویٰ بھی دے دیجیے، طہارت بھی دے دیجیے، اپنا قرب بھی دے دیجیے۔ کہ اللہ جس طرح سے ہم ان نعمتوں کے لائق نہیں تھے، اللہ ان نعمتوں کے لائق بھی نہیں ہیں، لیکن میرے مالک آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ جس طرح سے آپ نے ان نعمتوں کو دے کر احسان فرمایا، یہ اللہ جو آپ سے نعمتیں مانگی جا رہی ہیں، یا اللہ یہ دے کر بھی احسان فرما دیجیے۔ یا اللہ بگڑے ہوئے ہیں درست فرما دیجیے، یا اللہ بگڑے ہوئے ہیں درست فرما دیجیے، اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ دامن بالکل خالی ہے، جھولی بالکل خالی ہے، پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ ندامت و شرمندگی ہے۔ کسی وقت اگر کھڑے پیر آپ کے حضور چلنا پڑ گیا کہ اللہ کیا منہ دکھائیں گے؟ پیارے اللہ کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آپ کی نیک بندی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ راتوں کی تنہائیوں میں آپ کو پکارا کرتی تھیں، یاد کیا کرتی تھیں، اور رات کے آخری پہر میں دامن پسار کے بیٹھتی تھیں اور کہتی تھی رب کریم دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا، آپ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے آسمان دنیا کو بغیر کسی ستون کے زمین پہ گرنے سے روک رکھا ہے، کہ اللہ نفس و شیطان کو گرنے سے روک لیجئے۔ کہ اللہ ہم بھی آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، شفقت کا معاملہ فرما دیجئے۔ کہ اللہ راضی ہو جائیے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، میرے مالک آپ کو منانے بیٹھے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع اگر کسی دنیا کے سخی کے دروازے پہ پہنچ جائے، دنیا کے کسی غضبناک انسان کے دروازے پہ پہنچ جائے، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اتنے سارے مجمع کی لاج رکھ لیتا ہے کہ اتنے سارے آئے ہیں۔ پیارے اللہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے، اللہ ترس کھا لیجئے، ترس کھا لیجئے۔ بہت دور سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، میرے مالک اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کر کے آئے ہیں، آپ کی محبت بٹورنے آئے ہیں، آپ کی محبت بٹورنے آئے ہیں۔ اللہ دے دیجئے، مہلت دے دیجئے، مہلت دے دیجئے۔ اللہ کیا ہم خالی دامن لے کر یہاں سے جائیں گے؟ میرے مالک ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیارے اللہ چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے گر گڑاتا ہے تو ماں باپ تھوڑی دیر چاہے آنا کانی کریں،
لیکن آخر میں اس کی تمناؤں کو پورا کر دیتے ہیں. میرے مالک مہربانی کر دیجئے, میرے مالک مہربانی کر دیجئے, پیارے اللہ دے دیجئے, پیارے اللہ دے دیجئے. آپ نے تو خود فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, میں تمہاری تمناؤں کو پورا کروں گا. پیارے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, ٹوٹے پھوٹے انداز سے مانگ رہے ہیں. میرے مالک آپ قبول فرما لیجئے, آپ قبول فرما لیجئے. آپ سچے, آپ کے نبی سچے, آپ کا کلام سچا. پیارے اللہ یہ مبارک ایام ہیں, آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. میرے مالک آپ ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے فرمایا میں بندوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں. یا اللہ ایمان ہماری بنیادی ضرورت ہے, ایک لمحہ بھی اس کے بغیر ہم نہیں جی سکتے. پیارے اللہ میں ایمانی کامل عطا فرما دیجئے, محبت کامل عطا فرما دیجئے, عشق کامل عطا فرما دیجئے. ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے, روح میں انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے. آتش عشق ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجئے. پیارے اللہ زندگی کے ایام ایسی غفلتوں میں گزر رہے ہیں. نظریں اٹھا کے چلنے کی لذت تو بہت لی, میرے مالک اپنی نگاہیں جھکا کے چلنے کی لذت عطا فرما دیجئے. قلقے لگانے کی لذت تو بہت لی, مولاد پہ گڑا کر آپ کو یاد کرنے اور منانے کی لذت بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ عیش و عشرت کی لذت تو بہت لی, یا اللہ دین کے راستے میں تھکنے اور اپنے آپ کو کھپانے کی لذت بھی عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ قبول فرما لیجئے, پیارے اللہ قبول فرما لیجئے. ان مجالس کو قبول فرما لیجئے. کہ اللہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں, کہ اللہ جو سنی جا رہی ہیں, پیارے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے, عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. قابلیت و قبولیت عطا فرما دیجئے, مقبولیت و محبوبیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ جس گھڑی جس وقت آپ کو جو عمل آپ کو پسند ہو, یا اللہ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. موقع کی سوجھ عطا فرما دیجئے, مقبولیت و محبوبیت عطا فرما دیجئے, مطرودیت و مردودیت سے حفاظت فرما دیجئے. کہ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے اتنا مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. کہ اللہ مانگنے کی سلیقہ عطا فرما. پیارے اللہ بن مانگے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے تفضیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.